جہاں اسلام نے بدشگونی لینے سے منع کیا ہے وہیں نیک شگون کی اجازت دی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیک شگون سے خوش ہوتے، نیک شگون لیتے۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث سنتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طیرۃ وخیرها الفعل، بدشگونی کی کوئی حیثیت نہیں، اس سے بہتر نیک فعل ہے۔ آپ کو ارادہ کر کے نکلے، آپ کو ایسی چیز نظر آئی جس کو آپ نے برا جانا اور اس چیز کی وجہ سے آپ نے اپنا وہ ارادہ کینسل کر دیا، یہ بدشگونی ہے۔ لیکن آپ کسی ارادے سے نکلے، آپ کو کوئی اچھا بندہ ملا، آپ نے کوئی اچھی خبر سنی اور اسے اپنے لیے نیک شگون جانا، تو یہ شریعت محمدیہ میں جائز ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیک فعل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الکلمۃ الصالحہ یسمعها احدکم، اچھی بات جو تم میں سے کوئی سنے۔ سیدنا عروہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بدفعلی کا ذکر ہوا تو آپ نے فرمایا احسنها الفعل، اس میں بہتر نیک شگونی ہے۔ ولا ترد مسلمہ، کوئی چیز جو آپ کو بری لگی، وہ بدفعلی آپ کو مسلمان کو کسی کام سے نہ روکے۔ ایسے مشہور ہے کالی بلی نے راستہ کاٹا، سفر کینسل کر دیا، کسی برے شخص کو دیکھ لیا، ارادہ کینسل کر دیا اور واپس آگے جس ارادے سے نکلے تھے اسے چھوڑ دیا کہ نہیں اب یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا، پھر کبھی نکلیں گے، تو یہ بدفعلی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی مسلمان کو اس کے ارادے سے یہ نہ روکے۔ فَإِذَا رَأَىٰ أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ، جب تم کسی ایسی چیز کو دیکھو جو تمہیں بری لگے، جسے تمہیں کراہت ہو، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا سکھا رہے ہیں، یہ دعا پڑھ لو اور اپنے اس ارادے پہ عمل کرو۔ اگر وہ سفر ہے تو اسے جاری رکھو، جو بھی ماجرا ہے اس کو پورا کر لو۔ اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت ولا يدفع السیئات الا انت ولا حول ولا قوة الا بک، اے اللہ تیرے سوا کوئی شخص کسی طرح کی بھلائی نہیں لا سکتا اور تیرے سوا کوئی شخص کسی برائی کو روک نہیں سکتا۔ برائی کو دور کرنا اور بھلائی کا حاصل کرنا تیری مدد سے ہی ممکن ہے، تیری مدد کے بغیر یہ چیز ممکن نہیں۔ آپ نے کوئی بری چیز دیکھی، آپ کو برا لگا، بجائے وہ سفر کینسل کرنے کے، بجائے اپنا ارادہ توڑ دینے کے، بجائے بد شگونی لینے کے، اس موقع پر یہ دعا پڑھ لے اللہم لا یأتی بالحسنات الا انت۔ کسی بندے کے اختیار میں کچھ نہیں مالک، تیری مدد کے ساتھ تیری رحمت کا نزول ہو، کوئی اس کو روک نہیں سکتا، کوئی برائی کو لا نہیں سکتا، یہ سب اے مالک تیرے اختیار میں ہے، تیری مدد کے بغیر کچھ بھی ممکن نہیں۔ جب یہ دعا پڑھے گا تو اس کا دل اللہ کے ساتھ جڑ جائے گا، اس کا معاملہ اللہ پر بھروسے والا بن جائے گا، تو وہ جو ایک کراہت والا خیال اس کے دل میں آیا تھا وہ خیال اس کے دل سے نکل جائے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتفاءل ولا یتطیر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا شگون لیتے، بدشگونی نہ لیتے، جو کفار مکہ کا طریقہ تھا۔ اسلام اس کی ساری حدود کو بند کر رہا ہے، پرندوں کو اڑا کر بدشگونی لینا، اس سے اسلام نے منع کیا۔ ہاں اچھا شگون، اچھا خیال آپ اس کو پسند کرتے۔ وَيُعْجِبُهُ كُلُّ اسْمٍ حَسَنٍ، ہر اچھا نام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہوتا۔ سیدنا انس بیان کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعجبه اذا خرج لحاجة ان يسمع یا راشد یا نجیح، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سفر پر روانہ ہوتے تو آپ پسند کرتے کیا چیز سننا؟ یا راشد یا نجیح، اے ہدایت یافتہ، اے کامیاب و کامران۔ اس سے نیک شگون لیتے، تو نیک شگون لینا اچھے جملوں سے، اچھی چیزوں سے، اچھی باتوں سے، اس کی اسلام اجازت دیتا ہے۔ صلح حدیبیہ کے دن جب کفار کی طرف سے بطور نمائندہ سہیل بن عمر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آئے، تو سہیل نام اچھا ہے،
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو خوشخبری دیتے ہوئے کیا کہا؟ لَقَدْ سَهُلَ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ، اب تمہارا معاملہ آسان ہو گیا۔ اس کے نام سے آپ نے نیک شگونی لی، تو نیک شگون لینا جائز ہے، بد شگونی کسی بھی طرح سے ہو وہ درست نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ اپنا ارادہ ختم نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اسلام پلے میں ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے جملے ہم نے سنے کہ مسلمان کو اس کے کام سے بد شگونی نہ روکے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمائے توحید